کا کہنا ہے کہ کرپشن انگریزی کے لفظ کرپٹ سے ماخوذ ہے۔ بدعنوانی کے معنی خراب کرنا یا نقصان پہنچانا ہے۔ اسی طرح سرکاری اداروں میں غلط کام کو کرپشن کہا جاتا ہے۔ کرپشن صرف اپنے اختیارات کے غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ کرپٹ شخص بھی دہشت گرد کی مثال ہے۔ جس طرح ایک دہشت گرد اپنے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسا کرپٹ شخص اپنے ملک کو اندرونی طور پر تباہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ دنیا کے مسلم ممالک میں پاکستان عمر کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان میں پاسپورٹ آفس کرپشن میں پہلے نمبر پر ہے۔ دادو پاسپورٹ آفیسر خالد حسین مقصی کی تبدیلی کے بعد دادو پاسپورٹ آفیسر نواب سولنگی کی تعیناتی کے بعد یہ دفتر مبینہ طور پر ایسے ایجنٹوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بالغ پولیس اسٹیشن میں تعینات اہلکار علی عابد وغیرہ کا خاتون پر مبینہ تشدد کا الزام۔ تانلیہ والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 393 گاب بے میں مبینہ طور پر پولیس کانسٹیبل اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے اوورسیز پاکستانی کے گھر میں گھس کر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کا افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جس کے نتیجے میں خاتون زخمی ہو گئی۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان 9 مئی بروز اتوار تقریباً 9 بجے اس وقت زبردستی گھر میں داخل ہوئے جب وہ گھر میں اکیلی تھی اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر ریسکیو 15 کال بھی کر دی گئی۔ مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی شواہد اکٹھے کیے۔ زخمی خاتون نے میڈیکل کروانے کے بعد حصول انصاف کے لیے تھانہ سٹی تانلیہ والا میں باقاعدہ درخواست جمع کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مجھے وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے صدر پاکستان آصف علی زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، محترمہ فریال تالپور اور خصوصاً مخدوم سید احمد محمود صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اہم ذمہ داری سونپی۔ انشاءاللہ میں اپنی یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاؤں گا۔ پارٹی کے نظریے، کارکنوں اور عوامی خدمت کے مشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے اور اس پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت میرے لیے اعزاز ہے۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص پاک فوج کو حاصل ہونے والی تاریخی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر سندھ کے سابق سینئر وزیر تعلیم کے وزیر پیر مظہر الحق شاہ نواز کے صاحبزادے پیپلز پارٹی دادو کے ضلعی صدر MPA بیرسٹر پیر مجیب الحق کی قیادت میں عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ یہ عظیم الشان ریلی پیر ہاؤس دادو سے شروع ہوئی، جو شہر کی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی قومی نعروں کی گونج میں کچہری روڈ پر پہنچ کر ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی میں پیپلز پارٹی دادو کے ضلعی عہدیداران کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا میں امداد حسین داوچ، ایم عمر پنہور، PPP سٹی دادو کے صدر خالد حسین میرانی، سردار رجب خان شہانی، شہمیر خان چھاواں، ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اور پاک فوج کے بہادر جوانوں کی تصاویر اور جوانوں کے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ دارالعلوم فاروق اعظم جیا موسیٰ لاہور میں سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام مارکہ حق بنیان مرصوص اور پاک فوج سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے افواج پاکستان کی قربانیوں اور قومی دفاع میں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر سنی علماء کونسل کے سرپرست اعلیٰ مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی کی ہدایت پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر علامہ محمد اشرف طاہر اور صدر سنی علماء کونسل لاہور و صوبائی ترجمان مولانا حافظ حسین احمد نے کہا کہ افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، قربانیوں اور جرت سے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مارکہ حق بنیان مرصوص قومی اتحاد، حب الوطنی اور دفاعی استحکام کی روشن مثال ہے، جسے تاریخ ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ گھوٹی کے گاؤں الہڈنو شیخ میں موبائل فون کی لین دین پر شیخ برادری کا جھگڑا، 2 خواتین 1 نوجوان زخمی، ہسپتال منتقل۔ زخمی 17 سالہ راہب شیخ نے ٹچ موبائل فون کا آپس میں سودا کیا تو جھگڑا ہوا۔ زخمی راہب شیخ کے والد قادم شیخ، نبی بخش شیخ، خاتون زرینہ اور کرمی شیخ نے تعلقہ ہسپتال میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بتایا کہ ملزم نور محمد، منظور احمد، گلزار، پرویز شیخ اور دیگر نے گھر بیٹھے تشدد کیا۔ زخمیوں کو سکھر ہسپتال ریفر کیا گیا۔ NC میں نامزد ملزمان کو پولیس گرفتار کرنے کو تیار نہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ مار پیٹ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف کیا جائے۔ گھیڑ گجو کے رہائشی زکریا عباسی نے پاکستان پریس کلب نوشہرو فیروز پہنچ کر الزام عائد کیا ہے کہ آج شام سلیم عرف سلو آریجو نے بلا جواز ان کے گھر پر فائرنگ کی، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زکریا عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ ملزم سلیم عرف سلو آریجو اس سے قبل بھی ان کے گھر میں چوری کر چکا ہے، جس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت رہا اور عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر ان کے گھر پر مبینہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ زکریا عباسی کے مطابق مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا، جہاں 24 ستمبر 2025 کو 2 ملزمان نے عدالت کے ذریعے ریکوری کروائی، جبکہ دیگر 2 ملزمان کے کیس کا فیصلہ ہونے پر انہوں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج شام تقریباً 6:10 پر ملزمان نے ان کے گھر پر سرعام فائرنگ کی اور انہیں دباؤ میں لانے کے لیے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران زکریا عباسی نے ایس ایس پی نوشہرو فیروز میر روح الکھوسو سے مطالبہ کیا کہ ملزم سلیم عرف سلو آریجو کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہیں انصاف فراہم نہ کیا گیا تو وہ ایس ایس پی آفس کے سامنے دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے۔ پاک پتن میں بھی مارکہ حق بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر سابق ممبر صوبائی اسمبلی پاک پتن میاں نوید علی کی قیادت میں موٹر سائیکل کار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سابق ممبر صوبائی اسمبلی میاں نوید علی کے ڈیرہ سے شروع ہو کر مچھلی چوک، پرانی سبزی منڈی چوک، سرکولر روڈ، کالج روڈ سے ہوتے ہوئے نگینہ چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا کی جانب سے بینرز اور پینا فلیکس بھی اٹھا رکھے تھے، جس میں پاک فوج سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ ریلی کے شرکا نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور رقص کیا۔ شرکا کی جانب سے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ریلی کے شرکا میں پاکستان کی شاندار کامیابی کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ریلی کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان سے سانحہ لٹل اسکالر اسکول کیس میں بڑی پیش رفت۔ کئی روز سے روپوش ملزم شیخ اکرم گرفتار۔ ڈیرہ غازی خان کے دلخراش سانحہ لٹل اسکالر اسکول کیس میں پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ کئی روز سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب اور مسلسل روپوش رہنے والا ملزم شیخ اکرم بالآخر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کی خصوصی ہدایات پر ملزم کی گرفتاری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن عبدالرحیم لغاری، ڈی ایس پی سٹی محمد فضل، ایس ایچ او سٹی عابد حسین، ایس ایچ او گدائی ارشد شاہ پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جنہوں نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور جدید ٹیکنالوجی سمیت خفیہ ذرائع کی مدد سے ملزم کا سراغ لگایا۔ مسلسل نگرانی اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے بعد پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شیخ اکرم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سانحہ کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل اپنی لوکیشن تبدیل کر رہا تھا، تاہم پولیس ٹیمیں اس کے تعاقب میں رہیں اور آخرکار اسے گرفتار کر کے تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ تفتیش میں واقعے میں غفلت، لاپرواہی یا ممکنہ سہولت کاری کے پہلوؤں پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔